آیت 12۔ پھر ہم نے ان کو جگہ اٹھایا تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے یاد رکھی کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے۔ بعثنا کا مطلب ہوتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریشیوں کا اور مشرکین کا عقیدہ اس میں صحیح کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل جائیں گی تو ہم کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھاؤں گا ہی، بلکہ پہلی بار کریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، سیکنڈ ٹائم تو اور ایزی ہوتا ہے۔ تو سورہ کہف کی اس کہانی سے اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ایک بار مارنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور ہم بھی حشر کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے آگے اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا گروہ یہ یاد رکھتا ہے کہ کتنی مدت تک یہ سوئے رہے۔ اب کیونکہ یہ آیتیں متشابہات ہے تو ایگزیکٹلی تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ دو گروہ یا تو یہودیوں کا گروہ ہے جو انہوں نے کوشچن پوچھنے بھیجا تھا کہ رسول اللہ کی رسالت ثابت ہو سکے اور وہ بھی بتا دیں کہ کتنے سال وہ سوئے رہے، یا پھر آپس میں نوجوانوں کا گروہ بن گئے تھے جو آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کتنا ٹائم سو چکے ہیں۔ جب وہ اٹھ کے بیٹھے تو وہ حیران ہوتے تھے کہ کس طرح لوگ ہدایت پائیں گے، کیونکہ وہ تو آ کے غار میں آئے، وہ سو گئے، وہ اٹھے، ان کو نہیں پتہ کہ وہ کتنے سال سوئے ہیں، لیکن ان کو بہت افسوس ہوتا تھا کہ لوگ کیسے شرک کر رہے ہیں، ان کو ہدایت کیسے ملے گی۔ لیکن جب وہ اٹھے تو سارا روم مسلمان ہو چکا تھا، وچ مینس کہ جب نوجوان ہدایت پاتے ہیں تو میریکلز ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہے اپنی توحید پر، اپنے ایمان پر استقامت رکھنا۔ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، ان کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو ہدایت دے پائیں، لیکن وہ اپنے ایمان کو اسٹرانگ رکھے، یہ رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جب وہ اٹھے تو سارے کی ساری قوم ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ سورہ کہف میں اللہ نے 3 دجال کے لحاف کو انکور کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے سوشل لحاف، ہر انسان سوسائٹی سے ڈرتا ہے کہ سوسائٹی کیا کہے گی، فیملی کیا کہے گی، دوست اور رشتہ دار کیا کہیں گے اگر میں نے اللہ کا راستہ لے لیا تو۔ دوسرا ہوتا ہے اکنامک لحاف، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کی ویلیو سوسائٹی میں کم ہو جائے گی غریبی کی وجہ سے، اگر ہم اللہ کا راستہ لے لیتے ہیں۔ تیسرا ہے پولیٹیکل لحاف، ہمارے اوپر بہت سیاسی پریشر رہتا ہے۔ تو یہ 3 غلاف ہوتے ہیں جس کے اوپر دجال ہمارے دماغ سے کھیلتا ہے۔ یہ جو ہے اصحاب الکہف کا جو قصہ ہے یہ فتنہ ہے، ٹرائل ہے ریلیجن کا۔ اور کیوں ہے یہ ٹرائل؟ اس کے بارے میں کیا حدیثیں آتی ہیں؟ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ریلیجن کو پریکٹس کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ میں جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنا۔ ہمیں یہ کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹھیک دین کون سا ہے۔ اتنے سارے علماء کے الگ الگ قول آتے ہیں، کون ٹھیک ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ہمیں علم کو حاصل کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔